السلام علیکم ناظرین، یہ خبر صرف ایک احتجاج کی نہیں بلکہ سرکاری ملازمین کے کئی اہم مطالبات سے جڑی ہوئی ہے، جس نے پورے پنجاب میں ایک نئی بحث چھیڑی ہوئی ہے۔ 16 اپریل 2026 کو ہونے والا یہ اعلان اچانک نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے کافی عرصے سے جاری بے چینی موجود ہے۔ مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین اب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ایپکا پنجاب کی جانب سے باقاعدہ لیٹر جاری ہونے کے بعد صورتحال مزید واضح ہو چکی ہے۔ اس احتجاج کا دائرہ کار صرف ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ پورے صوبے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو سنجیدگی سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ اصل صورتحال واضح ہو سکے۔ ایپکا پنجاب کے مطابق یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن ہوگا اور اس کا مقصد صرف اپنے جائز مطالبات کو حکومت تک پہنچانا ہے۔ صوبے کے تمام اضلاع، ڈویژنز اور خاص طور پر سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کال میں مختلف محکموں کے ملازمین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ایک متحد آواز سامنے آ سکے۔ اس اقدام کو منظم انداز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہ ہو۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی صورتحال پر نظر رکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد سرکاری حلقوں میں بھی ایک سنجیدہ رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ مطالبات کی بات کی جائے تو سب سے اہم نقطہ وفاقی طرز پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، جس پر کافی عرصے سے بحث جاری ہے۔ ملازمین کا موقف ہے کہ مختلف محکموں کے درمیان تنخواہوں میں واضح فرق موجود ہے جسے ختم کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ لیو انکیشمنٹ کی بحالی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، جو پہلے تقریباً بند کی جا چکی ہے۔ پینشن سے متعلق تحفظات بھی شامل ہیں، جہاں ریٹائرڈ ملازمین کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ رول 17A کی بحالی بھی ایک اہم نقطہ ہے، جس کے تحت ملازمین کے خاندانوں کو سہولت ملتی ہے۔ ان تمام نکات کو ایک جامع فہرست کی صورت میں حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نجکاری کے خاتمے کا مطالبہ بھی اسی احتجاج کا ایک مرکزی پہلو بن کر سامنے آیا ہے، جس پر کافی ملازمین تحفظات رکھتے ہیں۔ مختلف سرکاری اداروں کی نجکاری کے باعث ملازمین کو اپنی ملازمت کے مستقبل کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں۔ اسی وجہ سے اس نقطے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ حکومتی پالیسی پر نظر ثانی ہو سکے۔ ایک عملی مثال کے طور پر اگر کسی ادارے کی نجکاری ہوتی ہے تو وہاں کام کرنے والے ملازمین کی نوکری اور مرتبات متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہی خدشہ اس احتجاج کو مزید شدت دے رہا ہے، اس لیے یہ صرف مالی مطالبات تک محدود نہیں بلکہ روزگار کے تحفظ سے بھی جڑا ہوا معاملہ ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جا رہی ہے کہ یہ احتجاج صرف چند محکموں تک محدود ہوگا، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ایپکا کی کال کے مطابق یہ ایک صوبہ گیر اقدام ہے جس میں مختلف گریڈز اور شعبوں کے ملازمین شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں شرکت کرنا ہر ملازم کی اپنی ثوابدید ہوگی، لیکن مجموعی طور پر بڑی تعداد متوقع ہے۔ حکومت کی جانب سے اس پر کیا رد عمل آتا ہے، یہ بھی ایک اہم پہلو ہوگا جس پر سب کی نظریں ہیں۔ کسی بھی ممکنہ مذاکرات یا اعلانات کا انحصار اسی رد عمل پر ہوگا، اس لیے آنے والے دن اس معاملے میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخر میں صورتحال کا خلاصہ یہی ہے کہ 16 اپریل کا یہ احتجاج کئی اہم مطالبات کو ایک ساتھ سامنے لا رہا ہے اور اس کا اثر صرف ایک دن تک محدود نہیں رہ سکتا۔ اگر مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا تو آئندہ مزید اقدامات بھی دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ معلومات تک رسائی اور درست آگاہی اس وقت بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اگر ایسی اہم اپڈیٹس وقت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں،
दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नई खबर बर वक्त मिलती रहे। इस तरह दुरुस्त मालूमात तक रसाई आसान हो जाती है और फैसले बेहतर अंदाज में किए जाते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।